السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ تمام دوستوں کو عید مبارک، بہت بہت عید مبارک۔ میرے والد صاحب کے لیے جنہوں نے دعائیں کیں اور اپنی نیک تمنائیں بھیجیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور پھر خاص طور پر میرے ان تمام صحافی بھائیوں کا جنہوں نے فواد چودھری صاحب نے جو زبان استعمال کی صحافیوں کے حوالے سے، اس کا جس طرح سے نوٹس لیا اور اس پر ریئیکشن دیا، بہت ہی میں ان کا مشکور ہوں۔ اور یہ پوری کمیونٹی کے لیے بہتر ہے کہ ہمیں بالکل جو یہ اس طرح کی نازیبہ زبان ہے اس کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے۔ فردوس عاشق اعوان صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے میری کریڈیبلٹی کو، صحافیوں کی کریڈیبلٹی کو انہوں نے ریکگنائز کیا۔ اب کیونکہ فواد چودھری صاحب نے براہ راست 4-5 الزامات لگائے ہیں، تو اور وہ میری ذات پر الزامات لگائیں، اس لیے نہایت ضروری ہے کہ میں ان کا جواب دوں۔ اس سارا معاملہ، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے، فواد چودھری صاحب نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اس کا میں جواب ابھی بعد میں دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، میں صحافی ہوں، میرا پروفیشن مجھے یہ نہیں تربیت دیتا یا سکھاتا کہ میں اس طرح کی لینگویج استعمال کروں، ذاتی حوالوں سے کسی کو میں نشانہ بناؤں۔ جو بھی شخص اپنی کوئی بھی زبان استعمال کرتا ہے کسی چیز کے اظہار کے لیے، وہ ایکچولی ریفلیکشن ہوتی ہے کہ وہ کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کی تربیت کن لوگوں نے کی ہے، اس کے نزدیک کیا زندگی کے اصول ہیں، کیا زندگی کے معیار ہیں، کس طرح وہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو جو بھی زبان استعمال کی، ایکچولی فواد چودھری صاحب نے پوری دنیا میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا خاندان کیا ہے، وہ کس کماش کے لوگ ہیں اور وہ کن چیزوں پر بیلیو کرتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ ان کے حوالے سے جو حامد خان صاحب نے یہ اپنی کتاب میں بھی لکھا، بہت سارے انٹرویوز میں بھی انہوں نے کہا کہ جب فواد چودھری کے چچا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو یہ ان کے ٹاؤٹ تھے اور فیصلہ کہتے تھے اپنی مرضی کا لکھوا لیں۔ یہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کلائنٹ سے کہ آپ فیصلہ لکھ کے لے آئیں، مجھے مال دیں اور میں آپ کا جو فیصلہ ہے آپ کی مرضی کے مطابق کر دوں گا۔ ان الزامات پر فواد چودھری صاحب نہ عدالت میں گئے ہیں، نہ فواد چودھری صاحب نے کبھی ان کی تردید کی ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، نہ یہ میرے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں جناب حامد خان صاحب کے، جو بڑے سینئر لائر ہیں، پاکستان بار کونسل کے بھی وہ رہ چکے ہیں عہدیدار، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے بھی، اور ان کے نام سے گروپ ہے باقاعدہ وکلاء کا۔ انہوں نے یہ سیریس چارجز لگائے فواد چودھری پر، اور ہم سب کو پتہ ہے ٹاؤٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم گلیوں میں دیکھتے ہیں، تھانوں میں دیکھتے ہیں، کچہریوں میں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں ٹاؤٹ، ورڈ ٹاؤٹ کیا ہے، یہ حامد خان صاحب نے استعمال کیا۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ دوسرا، ان کی وفاداریوں کے حوالے سے جو ہے کہ وہ پچھلے آپ 10-12 سال 15 سال دیکھ لیں، کون سی ایسی جماعت ہے جس میں وہ نہیں گئے، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا جب وہ اس جماعت میں، کسی بھی جماعت میں گئے۔ جب وہ بلاول بھٹو کے ترجمان بنے تو انہوں نے یہ کہا لوگوں سے، دوستوں سے، مجھ سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ بلاول بھٹو کو پے کریں۔ بلاول بھٹو جب انٹرویو دینے کے لیے جائیں ٹیلی ویژن میں تو وہ پے کریں، کیونکہ دیکھیں مغرب میں ایسا ہوتا ہے، امریکہ میں ایسا ہوتا ہے۔ اب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ تو انٹرویو کے پیسے نہیں لیتا، نہ صدر اوباما پیسے لیتا جب وہ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کی جب لائف ہوتی ہے، انہوں نے کتاب لکھنی ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بندہ کو پیسوں کی بات کرتا ہے، یا کوئی جو انالسٹ ہیں جن کا جو گزر بسر ان چیزوں پر ہوتا ہے، وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب بریلینٹ سائنٹسٹ پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب آپ پیسے لیں۔ بہرحال، اچھا، اب ایک دوسری بات آ جاتی ہے کہ کیوں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ اس وقت وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنا چاہ رہے ہیں، صحافیوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4-5 چینل مل کے جو ہے نا وہ سازش کر رہے ہیں۔ قطعی طور پر میں نے ایسا نہیں کہا، کوئی 4-5 چینلز کی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوا۔ ہر چینل میں، ہر اخبار میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھر دیا گیا ہے جو پروفیشنل صحافی نہیں ہیں، لیکن صحافیوں کے روپ میں وہ آ کے اپنے آقاؤں کی مدد کر رہے ہیں، اپنے آقاؤں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد اس وقت عمران خان کو کمزور کرنا ہے۔ یہ میں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے
اس لیے یہ بات کہی کہ جب وہ وزیر اطلاعات و نشریات بنے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا ٹیلی ویژن میں اپنے انٹرویو میں، جس کے کلپس موجود ہیں، کہ میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں نیوز چینلز جو ہیں وہ کمزور ہوں اور انٹرٹینمنٹ کی طرف پیسہ جانا چاہیے، اور یہ ان کی ترجیحات تھی جس کی بنیاد پر یہ جو پچھلے 6-7 مہینے ہم نے کرائسس دیکھا، لوگوں کو نکالا گیا، پیمنٹس ڈیلے ہوئیں، اور اب انہوں نے انتہائی صفائی سے آ کر یہ بات کرنے کی کوشش کی تاکہ بول کے ساتھ، سمیع ابراہیم کے ساتھ، جو ایک جو تمام جو 4-5 دوسرے چینلز ہیں ان کو ان کے خلاف لڑا دیا جائے، اور جو ان پر جو گفتگو ہوئی ہے، جو ان پر میں نے جو ان سے سوال کیا تھا اس کے حوالے سے کوئی بات نہ دی جائے۔ میں نے ان سے میرا جو انہوں نے مجھے جو نشانہ بنایا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے ان کے رابطے ہیں پیپلز پارٹی سے، نبیل گبول صاحب نے بھی کہا رابطے ہیں ان کے پیپلز پارٹی سے، اور وہ اپنے آپ کو کنسنسس کینڈیڈیٹ بنانا چاہتے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے۔ جب چیف منسٹری پنجاب کی طے ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے فون کر کے کہا تھا کہ بھائی کے لیے کچھ کرو یار، کچھ ہمارے لیے کچھ مدد کرو، کچھ مجھے پچ کرو یار، اور کون ہے پنجاب میں سوائے میرے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے سیٹ تب چھوڑی جب پرائم منسٹر نے، جب عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ سب لوگ سیٹیں چھوڑیں، وہ اس پہ وہ اپنے آپ کو پچ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور پھر ابھی بھی اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو کنسنسس کینڈیڈیٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سیٹ اپ بنے تو اس میں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے آ سکیں۔ دیکھیں، وہ وزیر اطلاعات و نشریات کے طور پر انہوں نے جو عمران خان صاحب کی اپنی جو اتھارٹی تھی، جو ارشد خان صاحب کو بنایا گیا تھا ایم ڈی پی ٹی وی، اس کو انہوں نے چیلنج کیا۔ مریم اورنگزیب کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک پوری قائمہ کمیٹی میں یہ تاثر دیا، گفتگو کی، ریکارڈ پہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس فیصلے کر رہا ہے، میں فیصلے نہیں کر رہا۔ پھر نعیم الحق، زلفی بخاری، بابر اعوان، پھر اس کے بعد درانی، سب اور جو بھی جو ہیں وہ دوسرے، اعظم خان، اس کے علاوہ جو وہ ارباب شہزاد، کہ جی یہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں، پارٹی کے اندر ایک سرد جنگ جاری ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ کس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے؟ فیصلہ کس کو کرنا ہوگا؟ عمران خان کو۔ حالانکہ فواد چودھری کی اوقات نہیں ہے، فواد چودھری اپنے حلقے سے کونسلر نہیں بن سکتا اپنے ووٹوں سے اگر عمران خان کا نام اس کے ساتھ نہ ہو، لیکن وہ عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ کمزور فیصلے، ہم نے فیصلے نہیں کیے، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی پاکستان کی فوج پر کہ جناب ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو پاکستان کی فوج مضبوط کرے گی، اور اگر نہیں مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی فوج یہ نہیں چاہتی تھی۔ ہر وہ چیز، اور پھر اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو آ کے اینڈ پہ کہ وہ 4-5-6 چینل جو ہیں ان کو میرے منہ میں الفاظ ڈال دیے کہ وہ تحریک چلا رہے ہیں، وہ سازش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پوری قوم کو پتہ ہے، اس وقت سب لوگ جانتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر یہ گورنمنٹ آئی تھی، اور اس بات کو یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بچے نے سوال کر، انہوں نے کہا میرا کوئی بندہ بھی سوال کر سکتا ہے، ان کے بیٹے سے بھی سوال ہو گیا تھا اور ان سے بھی سوال ہوا تھا، اور یہ پوچھا تھا ایک شخص نے، تو جب سوال حضرت عمر فاروق کی ذات پر ہوا تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی سے بالاتر نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر ججز کا معاملہ گیا ہے تو وہ انتہائی قانونی اور آئینی طریقے سے گیا ہے، اور وہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل میں انتہائی معزز جج بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس آصف سعید خان کھوسہ، جسٹس گلزار، جسٹس عظمت سعید شیخ، پھر 2 جو چیف جسٹسز ہیں ہائی کورٹس کے، تو بالکل قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس میں کسی کو کوئی زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس موقع پر ہوا دینا یہ ایک اسی سازش کا حصہ، اور آپ یہ دیکھیں گے یہ انفولڈ ہوگا۔ یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، یہ جو ایک محاورہ ہے نا، جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو پالیٹکس لوگ جو جن کا گھر کوئی نہیں ہوتا، جو ایک گھاٹ پہ نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں نا، وہ نہ گھر کا نہ کسی گھاٹ کا نہیں رہتا۔ یہ بالکل ایکسپوز مزید ہوں گے اور لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور یہ عوام خود فیصلہ کر لیں گے کہ فواد چودھری کی اصلیت کیا تھی اور یہ کیا چاہتے تھے۔ اب اکاؤنٹیبلٹی سے ملک مضبوط ہوگا، ملک کمزور نہیں ہوگا۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی جو وہ لوگ اس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہودی لابی کا ایجنٹ قرار دیا، اور کہا کہ جی ان کی شادی ہو گئی ہے اور بس وہ اب ایک یہودی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ اب یہ بھی بیٹھ کر میرا پاسپورٹ ڈسکس کر رہے ہیں، مجھے انہوں نے میرے نام پر انہوں نے تہمت لگائی۔ میں یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بس دیکھیں جی ابراہم بن جاتے ہیں
اور ان کا جو ہے نا وہاں پر، اور وہ کس کا نام ہوتا ہے، وہ یہودیوں کا نام ہوتا ہے. یہ تو انشاءاللہ تعالی روز محشر بات ہوگی کہ آپ کا ایمان کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، مجھے اس حوالے سے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں. لیکن جو تہمت لگاتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں. کسی مسلمان کو اگر کوئی یہودی کہے یا اس پر تہمت لگائے اس طرح کی، تو اس کی سزا خود اللہ تعالیٰ نے تجویز کی، اور یہ میں معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. میرا جو معاملہ ہے، جو یہ چیزیں جو عمران خان وزیر اعظم پاکستان اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں، احتساب کے عمل کو، نو ٹالرنس، زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن. فواد چودھری صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی. آپ کے فرنٹ مین اور آپ کے بارے میں تحقیقات مکمل ہو چکی ہے. اگلے 3 4 5 دنوں میں ریفرنس بھی فائل ہو جائے گا. پوری ہائی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، پرائم منسٹر بھی اس سے آگاہ ہیں. آپ کا فرنٹ مین اور آپ بہت جلد آپ وہاں پر ہوں گے جہاں آپ کو ہونا چاہیے. اس لیے یہ جو آپ توجہ ہٹانے کے لیے اپنے دوستوں کو استعمال کر رہے ہیں، مختلف چینلز کی اسکرین پر جا کر یہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں، اس طرح توجہ ہٹانے کے لیے پھر اسی کلیے پر آ گئے ہیں کہ جی میں یہ ڈیوائیڈ کر دوں چینلز کے درمیان، صحافیوں کے درمیان، اور یہ کہوں کہ یہ 4 چینلز 5 چینل یہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں یہ صحافیوں کو بھی پتہ ہے، کوئی ہمارے اندر ڈیوائیڈ نہیں ہے. اور یہ جو نازیبہ زبان ہے، آپ کو اس پر معافی مانگنا پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئینہ ہے صحافیوں کے ہاتھ میں، وہ ہم دکھاتے رہیں گے. ہم میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. غلطی اور کوتاہی ہو تو ہم بھی معافی مانگ لیتے ہیں اور زندگی کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ نے جو صحافیوں میں ڈیوائیڈ اور رول کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کامیاب نہیں ہوگا. صحافی تمام باتیں سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں. آپ کو اپنا، اس لیے یہ معاملہ آنے والے دنوں میں جب مزید انفولڈ ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ سچ کون ہے اور جھوٹ کون ہے. اور بہت سارے اور لوگ بھی حرز اسرائی کر رہے ہیں. ان سے صرف میں یہ عرض کروں گا کہ مت وہ یہ کریں، اس لیے کہ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر پتھر نہیں مارے جاتے. باقی انشاءاللہ تعالی سازشیں ناکام ہوگی اور بہتر مستقبل پاکستان کے لوگوں کا حق ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ ملے گا. اور میڈیا پاکستان کا، اس کا ایک زبردست رول ہے لوگوں کو آگاہی دینے میں، اور وہ ہم آگاہی دینے کا کام جاری رکھیں گے.